رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ کو پیغام ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں مسلسل آپ سے یہی تعارف کرواتا ہوں اس کا، اور یہی حقیقت ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں اپنے ناظرین کرام کو، اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ جو خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو بہت ابتدا میں اسلام لے آئے تھے، کچھ دیر سے آئے، لیکن جو بھی آئے، دیر سے بھی آنے والے، انہوں نے بھی ایک دفعہ جب اسلام قبول کر لیا تو ان کی اسلام سے وابستگی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ کے دین کے لیے ان کا جانثاری کا جذبہ، یہ ایسا خوبصورت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ رہنمائی ہے ان کی زندگی میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو ہم نے الیکٹ کیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، کہ جن کے ہاں یہ ہوا کہ ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات آئے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مکرم میں، قرآن مجید میں کچھ آیتیں اتار دیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے اونچا مقام کس کا ہوگا کہ اس کی زندگی کے کسی واقعے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترے، قرآن میں اترے، اور ساتھ قیامت تک اس کو پڑھا جاتا رہے، اور واقعتاً قیامت تک پڑھا جاتا رہا۔ ان حضرات کے بارے میں اتری ہوئی آیات کو پڑھا جائے گا آئندہ بھی، اور ہمیشہ یہ رہنمائی مہیا کرتے رہیں گی یہ آیات بھی اور وہ واقعات بھی جن کی پس منظر میں یہ آیات اتری تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ ان کی زندگی کے اس واقعے کو ایک ایسی اہمیت ملی کہ وہ قرآن کی آیتیں اترنے کے سبب بن گئے، اور قرآن کی آیت جب اتر گئی تو پھر وہ ان کی زندگی کے ان واقعات کی بھی اہمیت ایسی بڑھ گئی، کیونکہ اس سے تو پھر رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، اجل صحابہ، جن کا اس پروگرام میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کریں گے وہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت عظیم ہستی ہے۔ میری مراد ہے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ پہلا یہ رشتہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا۔ دوسرا رشتہ بھی ایک ہے، یہ بچپن میں ہم جولی تھے، اور یہ رشتہ بھی ایک بن گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب تھے، تو اس کے پیچھے ایک اور یہ رشتہ بھی تھا کہ دونوں نے اکٹھا دودھ بھی پیا تھا بعض خواتین کا۔ اس طرح سے حضرت حمزہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بن گئے۔ اور اس رشتے کے علاوہ حضرت حمزہ کو اپنے بھتیجے سے محبت تھی، لیکن ایسی محبت تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، انسان کے ہاں ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں۔ دیکھیے، چچا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ رشتے میں بڑا ہوں، تقریباً عمر ایک جیسی بھی ہو اگر، پھر بھی وہ سمجھتا ہے، تو وہ آسانی سے قبول نہیں کرتا کہ وہ اپنے کسی بھتیجے کے ساتھ یہ اس کا تعلق بنے کہ وہ ان کا اطاعت کرنے والا ہو، اپنے بھتیجے کی اطاعت کر کے اس پہ خوش ہوتا ہو، اس کو اپنا رہنما مانتا ہو، اس کی اطاعت کو اپنی زندگی
کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں. تو یہ عموماً نہیں ہوتا. لیکن یہاں بات عجیب تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فطرت کے اس طرح قریب تھے اور ایسے انصاف پسند تھے. اور پھر آگے جس ہستی کا ذکر ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صفات ایسی تھیں، ان کا کردار ایسا تھا، ان کی خوبیاں ایسی تھیں، ان کی عادات و اطوار ایسے تھے کہ حضرت حمزہ چچا ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مانا، اپنا رہنما مانا، اپنا حاکم بھی تسلیم کیا جب مدینہ میں جا کے رہے، پہلے بھی آپ کے حکم پہ چلتے رہے، اور ہر بات زندگی کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اسی طرح کرتے رہے جیسے بھتیجے نے کہا. تو اس میں جہاں حضرت حمزہ کی ایک جو ہے نا فطرت اور ان کی جو فطرت کے قریب ہونا ان کی سوچ کا، اس کا پتہ چلتا ہے. وہاں دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں عظمت کیسی تھی کہ رشتوں میں جو بڑے تھے لوگ ان کو بھی کوئی اس میں باک نہیں تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیں اور ان کے حکم کی اطاعت کو اپنی خوش قسمتی سمجھنے لگے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی. اب دیکھیے نا حضرت حمزہ بلکہ سارے قریش وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے تو بعثت سے پہلے ہی ایک لقب الصادق الامین کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتے اور ہمیشہ امانت کی پاسداری کرتے. الصادق الامین یہ خاص خوبی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے یتیموں، مسکینوں، مستحقین کی خبر گیری کرتے تھے، جس طرح ان کے کام آتے تھے، یہ بھی سب کو پتہ تھا. اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان سب کو محبت تھی. پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سب کا جو قرابت داری کا رشتہ تھا تو پورے مکہ میں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں اپنی قرابت داری کا خیال رکھنے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، قرابت داروں کا جتنا خیال رکھتے تھے اس کی مثال کسی اور کے ہاں نہیں مل سکتی. اتنا زیادہ رکھتے تھے کہ حضرت ابو طالب جیسی ہستی کو انہوں نے جب قریش نے آ کے کہا کہ ابو طالب سے کہ بھئی ہم اب تنگ آ گئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم اور لحاظ نہیں کریں گے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا یہ اللہ کا فرض ہے جو مجھ پہ عائد ہوا ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سارے مطالبے آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کو اتنی دولت بھی دے سکتے ہیں کہ آپ پورے عرب میں سب سے زیادہ امیر آدمی بن جائیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا حکمران مان لیں گے، اگر آپ کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے، جتنے پیسے خرچ ہوں اس کا انتظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا یہ ساری تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اگر کر سکتے ہوتے اور یہ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیتے اور چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیتے تو بھی میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے کیسے چل سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد ابو طالب کو پتہ چل گیا کہ میرے بھتیجے کے ہاں کیا عزم ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو کچھ ہے وہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسا سمجھتے ہیں. اسی لیے تو حضرت ابو طالب نے اپنے گھر کے خاندان کے سب لوگ ان سے جو بھی پوچھتا تھا کہ میں اسلام لے آؤں تو آپ کہتے تھے لے آؤ. تو ابو طالب سے جب قریش نے آ کے زیادہ باتیں کیں تو ابو طالب نے پھر اپنے بھتیجے کے حق میں قصیدہ کہا لامیہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. اس سے شروع ہوتا ہے کہ وہ سفید چہرے والی ہستی کہ جس کے چہرے کا واسطہ دے کے اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے اور بارش اتار دیتا ہے. جب ہم ان کو سبب بناتے ہیں، ان کا وسیلہ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول سے ان سے کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں تو بارش اتر آتی ہے. اور یہ بہت دفعہ ہوا، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ مثال کے طور پہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں
اور مدینہ میں اور ایک شخص آیا اور ایک قبیلے سے اور دور سے، وہ کہتا آیا آپ کا نام لے کے کہ ہم لٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے بھوک سے مر گئے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور ختم ہو چکے ہیں، اب ایسے بھی نہیں رہے کہ ان کو ذبح کر کے اپنی بھوک مٹا سکیں، اور اسی وجہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی، پانی بالکل نہیں ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی، اور ابھی جمعہ کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش وہاں بھی شروع ہو گئی، اور جہاں سے وہ آیا تھا وہاں بھی شروع ہو گئی۔ تو یہ خوبصورت بات جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور اللہ کے رسول کی دعا ہو، اور آپ تو حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اس لیے آپ کی دعائیں جو ہیں اس کو قبول، تو یہ ساری، تو اس پہ پھر ابو طالب نے جو شعر کہے ہیں ان میں یہ بات آگے سے کہی ہے، اور کہا کہ یلوذ بہل اللہ کو من آل ہاشم وہم عندہ فی نعمت و فواضلی، کہ دیکھو میرا جو خاندان ہے آل ہاشم کی اولاد سارے، ہمارے جو بھی تنگ پڑنے والے لوگ ہیں اور جو فاقے سے ہلاکت کے قریب ہوتے ہیں، پتہ ہے وہ کس کی پناہ لیتے ہیں؟ میرے اسی بھتیجے کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ ان سے سلوک ایسا ہوتا ہو کہ جیسے پناہ گزینوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان سے پھر ترس کھایا جائے، بلکہ کہا کہ پھر یہ ایسی ہستی ہے کہ ہم عندہ من فی نعمت و فواضلی، کہ جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ضرورت مند ہیں، تو پھر صرف یہ نہیں کہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ اتنا اکرام کرتے ہیں یہ اپنے عزیزوں کا کہ جیسے کسی بہت بڑے مہمان کا ہو، تو نعمتیں اور احسانات ان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ سارا جو تھا، تو اسی میں آگے کہا ہے کہ تم کذبتم ببیت اللہ، کہ تم اللہ کے گھر کی قسم ہے، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ کہا بلکہ ہم سب ختم ہو جائیں گے تو پھر تمہارا ہاتھ پہنچے تو پہنچے، وہ بھی پتہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ چچا کی بھتیجے سے محبت تھی، اور یہ چچا تو بھائی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ تو مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ جو ایک رشتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ کا، اس سے ان کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمتیں تھیں، اور آپ کی خوبیاں تھیں کہ جن کی مثال کہیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ سارے قائل تھے۔ حضرت حمزہ آپ کے، جیسے میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ نے ایک اور خدمت بھی سر انجام دی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پیغام بھیجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ میرا فلاں جو ہے سرپرست، اس کی طرف پیغام بھیجیے کہ تاکہ وہ آپ راضی ہو جائے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ حضرت خدیجہ نے کیوں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے گئے تھے، اور اتنا پرافٹ ہوا، اتنا منافع ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گئی، اور جو غلام ساتھ بھیجا تھا میسرہ، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے کیسے سودے کیے، کتنا خوبصورت انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ کے ساتھ تجارت کی، لوگ کیسے قائل ہوئے، اور پھر اور کیا کیا واقعات آئے پیش آئے کہ جہاں یہ جاتے تھے تو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل ساتھ ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دھوپ سے بچے رہتے تھے، اور فلاں جو راہب ہے، بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا عالم ہے انجیل کا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہی ہیں جن کی ہم انتظار کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بھی ان کی حکومت ہوگی، بلکہ جہاں سے ہمارا تعلق ہے روم اور ایران اور یہ ساری جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور انہی کی حکومت ہوگی۔ یہ ساری باتیں سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ ایسے پہلے بھی قائل تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کی قائل تھیں، اسی لیے تو پیغام بھیجا تھا کہ آپ میرا مال لے جائیں تجارت کے لیے۔ تو پھر انہوں نے چاہا کہ شادی ہو جائے تاکہ میں اس گھر کا حصہ بن جاؤں۔ تو یہ جو پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے سرپرست تک لے جانے والے بھی حضرت حمزہ تھے، وہ مان گئے اور یہ شادی کا اہتمام ہو گیا۔ تو ابو طالب نے کھڑے ہو کے پھر اپنے بھتیجے کے صفات بیان کی اور فضائل بیان کی، وہ فخر کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی ان کی عادات و اطوار ایسے ہی تھے کہ لوگ جو بھی تھے وہاں ان کا سر جھکتا تھا آپ کی عظمت کے سامنے، اور آپ کی دل سے عزت کرتے تھے۔ اور یہ بھی تو آپ نے کر کے دکھایا تھا نا کہ جب ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام ہو گئیں کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، تو اس وقت کون ہستی تھی جس نے ان تلواروں سے آپس کی خانہ جنگی سے بچایا قریش کو؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ امین ہیں، ان پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، یعنی آپ تھے ہی ایسے کہ آپ پہ اعتماد تھا ان کو۔
پھر آپ نے طریقہ بھی کیسا اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود ہی ساری فضیلت لے لیتے یا اپنے کسی عزیز کو یا ان کو جو زیادہ قریب تھے ان کو نواز دیتے اور کہتے کہ فلاں کرے گا، آپ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ سارے خوش ہو گئے۔ اور کیا کیا کہ آپ نے خود ہی حجر اسود کو اتارا، ایک کپڑے میں رکھا، سب کو کہا اس سب کپڑے کے کناروں کو پکڑ لو، جتنے بھی وہاں تھے خواہش مند بلکہ جو بھی قبائل تھے سب کے سردار، سب نے پکڑا، اوپر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اور سارے لوگ اس لیے خوش ہو گئے کہ اس کی تنصیب میں وہ سارے شریک ہو گئے، انہوں نے سب نے پکڑا تھا اس کپڑے کو اور اوپر کیا تھا، تو اس لیے وہ سارے، اور اس طرح سے آپ نے خانہ جنگی سے بچا لیا، آپ اس کے سر پٹول سے بچا لیا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے سے بچا لیا۔ اور اب یہ قریش کہتے تھے کہ جناب یہ نیا دین آ گیا اور ہم بٹ گئے اور ہماری تقسیم ہو گئی اور ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہو گیا، تو حضرت حمزہ کے ہاں یہ دل میں بات آتی تھی کہ کیسے جس ہستی نے اس ہر مشکل وقت میں قریش کو اکٹھا رکھا ہے، جس ہستی نے قریش کے ہر ضرورت مند کی خبرگیری کی ہے، جس ہستی نے کبھی بھی جو بھی ضرورت مند ہے، خاص طور پہ اپنوں میں سے، اپنے قبیلے میں سے، ویسے تو جو باہر سے آتے تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا آپ کا، آپ سے بڑھ کے مہمان نواز کوئی نہیں تھا، اور آپ کماتے بھی اس لیے تھے، ایسے لگتا تھا، حضرت خدیجہ نے یہی گواہی دی جب بعثت ہوئی تو یہی گواہی دی کہ کماتے اس لیے تھے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیا جائے اور ان پہ خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے حضرت حمزہ سوچتے تھے دل میں کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، ایسے ان کے عادات و اطوار ہیں، ایسے اخلاق ہیں، اور صادق و امین ہیں، کبھی ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکلی، تو وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھ پہ وحی آتی ہے، تو کیا جو انسان، جو ہستی انسانوں کے لیے کبھی غلط بیانی نہیں کرتی، کبھی بھی اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرے گا؟ اللہ اکبر، یہ بڑا سوال تھا بیسک، اور سب قریشیوں کو اس پہ سوچنا چاہیے تھا۔ اللہ نے منتخب ہی ایسی ہستی کو کیا تھا کہ پہلے سے ہی اللہ نے ان کا یہی لقب جو ہے وہ ہر ایک تک کے زبان پہ تھا، جاری تھا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اور جب آپ نے کہا کہ بھائی اللہ ایک ہے تو اس وقت اختلاف شروع ہو گیا، اور لوگوں کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے اور آپ کی اس بات کو غلط قرار دیا۔ تو یہ ایک بدقسمتی کی بات تھی۔ حضرت حمزہ تو اس طرح نہیں تھے، انہوں نے تو سوچا کہ یہ کیا صورت ہے۔ تو یہی حالت تھی، یہی عالم تھا کہ ایک دن اب یہ شکار کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ بے شکار کے پہ جاتے تھے، اس سے انہیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گھر کی ضرورتیں پوری کرتے تھے اس کے ذریعے سے سارے خاندان کی، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بڑے نشانہ باز بن گئے، اور پھر ان کو ہتھیار استعمال کرنے اور نشانے پہ لگانا اس کا فن بھی آ گیا، اور یہ بہت بڑے بہادر ہو گئے۔ تو ایک دن یہ شکار کر کے آ رہے تھے تو دیکھا آج کوئی نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جب یہ بیت اللہ کے قریب سے گزرے، آتے تھے شکار سے تو بیت اللہ کے چلے جاتے تھے، وہاں قریش کی مجلس لگی ہوتی تھی، اس مجلس میں جا کے یہ بھی شریک ہو جاتے تھے، اسی میں گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ تو اس دن دیکھا کہ آج کوئی خاص بات ہے، وہاں قریب گئے تو یہ سارے دارالندوہ میں اکٹھے تھے۔ ابو جہل نے بھیجا کہ جاؤ آپ ہماری طرف آ جائیں، آپ نے اگر کوئی طواف کرنا ہے، یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، طواف کرنا ہے تو کر لیں، تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ گئے تو ابو جہل نے بہت وہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نازیبہ باتیں کی اور غلط چیزیں کہیں اور بہت بیہودہ باتیں کی۔ بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ آ رہے تھے اس مجلس میں تو رستے میں عبداللہ ابن جدعان کی ایک کنیز تھی، اس نے حضرت حمزہ سے کہا کہ سردار آپ تو آرام سے شکار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج ابو جہل نے کتنی بدتمیزی کی آپ کے بھتیجے کے ساتھ؟ تو یہ بات سے تو ان کا خون کھولنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ تو اس نے جواب میں جب بتایا تو حضرت حمزہ کا تو خون اس طرح سے کھولا، ابھی حالانکہ اسلام کی بات نہیں ہوئی تھی، نہیں قبول کیا تھا، لیکن وہ جو ابو جہل کی بک تھی اس سے اتنا غصہ آیا، یہ سیدھے گئے اور جاتے ہی رد عمل جو تھا کہ ابو جہل کو اس لیے ضد ہے میرے بھتیجے سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو جاتے ہی ابو جہل سے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، تو کرنا ہے کر لو میرا۔ تو اور ساتھ ہی کہا کہ تم نے یہ بکواس کی ہے؟ تو اس نے آئیں بائیں شائیں دھر کی تو انہوں نے اپنی کمان نکالی اور سر پھاڑ دیا ابو جہل کا، اور اتنا زخمی کیا کہ خون سے اس کا تربتر ہو گیا سارا چہرہ بھی اور لباس بھی۔ تو بنو مخزوم جو اس کا قبیلہ تھا وہ آگے بڑھے کہ بھی ہم نعوذ باللہ حضرت حمزہ کو
اس کا سبق چکھائیں. تو پھر ڈر گیا ابو جہل خود اس کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں اس کو کچھ نہ کہنا، میں نے اس کے بھتیجے کی واقعی بہت برا بھلا کہا تھا. تو کیوں ڈرا وہ؟ اس لیے کہ پھر یہ آپس میں شروع ہو جائے گا اور ہم شاید بنو ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکیں. بنو ہاشم کی عزت بھی تھی، بہادر بھی تھے، اور ان میں حضرت حمزہ جیسے بہادر بھی تھے، حضرت عباس جیسے بہادر بھی تھے، اور بڑے لڑنے والے تھے، اور عزت بہت تھی. تو اس لیے یہ پھر اس نے خود ہی بچوا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شر کو اس کی اپنی زبان سے بات کروا کے اس کے شر سے حضرت حمزہ کو محفوظ کر لیا. تو حضرت حمزہ نے اس کے بعد کھلم کھلا مدد کرنی شروع کر دی صحابہ کرام کی، خصوصاً کمزور لوگوں کی جن پر یہ ظلم و ستم کرتے تھے. اب حضرت حمزہ ان کی مدد کرتے، اور قریش جو ہیں اب ان کو رکنا پڑا. حضرت حمزہ کو خود کہتے ہیں بعد میں کہ مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پہ ہوتی تھی کہ جو یہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت وہی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے وہ قبول کر لیتے تھے، ایمان لے آتے تھے. تو ان پہ یہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے. تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وہ اپنی مرضی سے اگر ایک دین قبول کرتے ہیں تو ہمیں کیا، کسی کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دیں؟ ہر ایک کو آزادی ہے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کی ہمت بھی بڑھ گئی اور زیادہ جوق در جوق مسلمان بھی ہونے لگے لوگ. یہ نتیجہ بھی نکلا اس کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب تک رہے وہاں تو انہوں نے خوب الحمدللہ مسلمانوں کی مدد کی، اگرچہ ان پہ سختیاں بھی ہوتی رہیں، ان کو ایذا بھی پہنچائی جاتی رہی، قریش مکہ ان کو تکلیف بھی پہنچاتے رہے. تو اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. حضرت حمزہ گئے. پھر اسی طرح دھوکے سے جیسے سب کو بلایا گیا تھا اسی طرح ابو جہل وغیرہ نے اڑا دی کہ جناب سارے مسلمان ہو گئے. مکے والے ہی آئے اور دیکھا تو یہ کچھ نہیں تھا. پھر اس کے بعد یہاں حضرت حمزہ تکلیفیں جھیلتے رہے، کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور مقابلہ بھی کرتے رہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتے رہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ آ جائیں مدینہ میں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بھی چل پڑے، اور یہ چل پڑے اور پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی حضرت حمزہ کے وہاں پہنچنے کی کہ آپ نے مرحبا بھی کہا، ان کے لیے دعائیں بھی کی، ان کو گلے سے بھی لگایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے پکے جانثار تھے. ہم اس پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے جانثاری کے مظاہر پیش کیے اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیسے ان کی شہادت ہوئی، اور کس طرح کیوں ان کو خاص طور پہ نشانہ بنانے کے لیے قریش نے سازشیں کی. وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے قریش اتنے خوفزدہ تھے ان سے. اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ام محترم سید الشہداء جن کا لقب بعض لوگوں کے یہ بھی ہے کہ وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے اور بہت بڑے بہادر انسان تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہوں نے آپ کی حفاظت کی، جیسے آپ کا ساتھ دیا، جیسے آپ کے مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی محبت ہمارے سینے میں بھی ڈال دے اور ہمارے دلوں کو اس محبت سے روشن کر دے، اور ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے خوشہ چینی کرتے ہوئے ان کا نقش قدم پہ چلیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے مظاہروں میں بھی اور رسول اللہ کا ساتھ دینے میں بھی. اور یہ محبت کے مظاہرے جو ہیں ان کی وجہ سے جو ان پہ اللہ نے انعامات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی، ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت حمزہ کی سیرت کو ہمارے لیے بھی رہنما بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما